ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا قریب کی تشریف لے آئیں، تھوڑے سے قریب ہو جائیں، اسپیکر بھی نہیں ہے اور سب سے پہلے بھائی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے محترم مکرم مخدوم مولانا قاری عبید اللہ صاحب کو اور ان حافظ صاحب کو جنہوں نے مسجد میں قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کی، اور ان نمازی بھائیوں کو جنہوں نے قرآن کریم کو سنا۔ اللہ تعالیٰ سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چلو بند تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے بندے کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا مسجد میں آنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، اس میں ہمارا آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں قرآن کریم کی چند آیات اور 2 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں۔
رمضان المبارک کے حوالے سے، عظمت قرآن کے حوالے سے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اکابر اساتذہ سے سنی ہوئی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امید ہے آپ حضرات پورے ذوق شوق سے سنیں گے۔ سارے حضرات ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم بارک علی محمد۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ رحمت تو اللہ کی ایک ہی بڑی ہے، 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے اپنے بندے کا اکرام ہے، اور جو جتنا زیادہ درود پڑھتا رہے گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا رہے گا۔ یہ تو اللہ نے اس امت کو شرف بخشا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، پہلے وقت کے بادشاہ تھے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ انہوں نے بادشاہت کی۔ بس ایک زندگی میں واقعہ پیش آیا، ایسی توبہ کی کہ ولی اللہ بن گئے۔ ولی اللہ نہیں بنے، بلکہ جب ان کا نام آتا ہے تو ان کا لقب ہے سرتاج الاولیاء، اولیاء کے سرتاج۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو ہر بندے پر 4 شکر واجب ہوتے ہیں۔ کتنے شکر جی؟ 4 شکر۔ ویسے تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہر نعمت پر شکر واجب ہے، لیکن 4 شکر واجب ہیں۔ نمبر 1، اس بات پر بندہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے مجھے مسلمان پیدا کیا ہے، میرے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت ہے۔ یہ تو ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو یہودیوں کے گھر پیدا ہوئے، عیسائیوں کے گھر پیدا ہوئے، اور ماں باپ نے ان کو یہودی، کسی کو عیسائی، کسی کو سکھ بنا دیا۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے کلمے کی دولت عطا فرما دی۔ ایک تبلیغی جماعت ہندوستان میں گئی، جیسے جماعت والے گشت کرتے ہیں، گشت کر رہے تھے تو ایک گائے کھڑی تھی اور وہ پیشاب کر رہی تھی۔ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ گو ماتا کے عقیدے کے قائل ہیں، وہ گائے کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ تو ساتھی جماعت والوں نے دیکھا کہ گائے پیشاب کر رہی ہے اور وہ ہندو کھڑے ہو کے اس کا پیشاب پی رہے ہیں، کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے۔ تو ان ساتھیوں نے، مسلمانوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں کیسا پیارا دین عطا فرمایا ہے، ہمیں کتنا صاف ستھرا دین عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میری امت تم پیشاب کے قطروں سے بھی بچنا، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا پہلا شکر یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی یا اللہ تو نے مجھے مسلمان بنا دیا، مجھے کلمے کی دولت عطا فرما دی۔ اور دوسرا شکر یہ ہے اس بات پر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے مجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اس امت کے فضائل کس قدر ہیں، ایک فضیلت سمجھ لیں اس کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنت والے
جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں۔ کچھ گناہگار مسلمان ایمان والے ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، وہاں سے پاک صاف ہو کے پھر جنت میں جائیں گے ضرور۔ جس نے دنیا میں بھی کلمہ پڑھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے آخری انسان جس کو دوزخ سے نکال کر نہر حیات میں ڈال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس ایمان والے کے پاس صرف ایمان کا ایک ذرہ ہوگا، تھوڑا سا ایمان لے کر گیا دنیا سے، اللہ پاک اس دنیا سے، جس دنیا کو یہ چھوڑ کر گیا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو دوسرا شکر اس بات پر واجب کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا۔ تیسرا شکر اس بات پر ادا کریں ہم کہ اللہ نے ہمارا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ سوچنے کی بات ہے، اپنا رزق، میرا رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ بندہ تو کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی، جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت نصیب فرمائی تھی کہ جو قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ تو ایک دن اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ، میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں 1 سال۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یا سلیمان انک لن تقدر، اے سلیمان یہ تیری طاقت کا کام نہیں ہے، تیرے بس کا کام نہیں ہے، ایسا سوال مت کر۔ پھر کہا یا اللہ شہرن، اگر 1 سال کی آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو 1 مہینے کی دے دے، میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے پھر وحی بھیجی، یا سلیمان انک لن تقدر، یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے۔ پھر 1 ہفتے کی اجازت لی، اللہ نے اجازت نہیں دی، کرتے کرتے 1 دن پر اللہ نے فرمایا سلیمان جا کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو، انسانوں کو حکم دیا کہ روئے زمین پر جتنے بھی جانور گوشت والے ہیں سارے لاؤ، ساری اجناس اکٹھی کی گئی۔ وقدور الراسیات، بڑی بڑی دیگیں جنوں نے پکانا شروع کی، اور روایات میں آتا ہے کہ سمندر کے کنارے سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اس کھانے کو سمندر کے کنارے دسترخوان بچھا کے اس کو رکھا جائے، اور ہوا کو حکم دیا کہ اس کھانے کو خراب نہ ہونے دینا۔ تو 1 مہینے کی مسافت، کہ ایک مسافر 1 مہینے میں جتنا سفر طے کرتا تھا اس زمانے میں پیدل، اتنا لمبا چوڑا دسترخوان سلیمان علیہ السلام نے کھانے پکوا پکوا کے لگا دیا۔ چنانچہ پکانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ اپنی مخلوق کو بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی جا، میرے پیغمبر نے تیرے لیے کھانا پکایا ہے۔ یہ واقعہ بڑے غور سے سنیں، اس میں بڑا سبق ہے۔ آج ہم پیسوں کی خاطر دوسرے کو گالی دے دیتے ہیں، دوسرے کا دل دکھا دیتے ہیں، دوسرے کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں، میں تجھے کھلاتا ہوں، تو کیا کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر سے ایک مچھلی نے سر اٹھایا،
اللہ نے اس کو گویائی عطا فرمائی. مچھلی نے کہا ہے سلیمان اللہ کے پیغمبر سنا ہے آپ نے میرا کھانا پکایا ہے, میری دعوت کی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہاں اگر اللہ نے تجھے آرڈر دیا ہے, تجھے حکم دیا ہے تو آ کے کھانا شروع کر دے. ایک مچھلی نے کئی مہینوں کا پکا ہوا کھانا ایک طرف سے شروع کیا اور دوسرے کونے پہ چلے گئی اور چند منٹوں کے اندر وہ سارا کھانا کھا گئی. ایک مچھلی. کھانے کے بعد مچھلی نے سوال کیا کہ سلیمان میری تو بھوک ختم نہیں ہوئی, کھانا اور لائیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا مہمان ایسا سوال نہیں کرتا, مہمان ایسا سوال نہیں کرتا میزبان کے سامنے. مچھلی نے کہا اچھا آپ اور نہیں کھلا سکتے تو سنیں, آپ نے اتنے مہینے لگا کے جنوں اور انسانوں نے روئے زمین کے جانور اکٹھے کر کے ذبح کر کے میرے لیے کھانا پکایا, آپ نے ایک وقت کا پکایا اور میں ابھی بھی بھوکی ہوں. میرا رب کائنات خالق کائنات مجھے روزانہ 2 مرتبہ سے زیادہ کھانا کھلاتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب مچھلی کی بات سنی تو سجدے میں گر گئے, سجدے میں گر کے روئے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, کھلانا تیرا ہی کام ہے, بندے کا کام نہیں ہے. تو ہی جانتا ہے تو کہاں سے کھلاتا ہے, تیرے پاس رزق کے بے شمار خزانے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے تیسرا اس بات پہ شکر ادا کیا کرو کہ یا اللہ میرا رزق تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, تو میرا رازق ہے, تو نے کسی بندے کو بیچ میں واسطہ نہیں بنایا. چوتھا شکر اس بات پر اٹھتے ہی کیا کرو کہ یا اللہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں, میرے گناہوں کو تو ہی جانتا ہے, نہ جانے میں نے کتنی تیری نافرمانیاں کی ہیں, پر تو ستار ہے, تو رحیم ہے, تو نے میرے گناہوں پہ ایسی چادر ڈال دی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آج اگر ہمارے چھوٹے موٹے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں جیسے پہلی امتوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ تھا, تو میرے بھائی ہم تو کسی سے سلام لینے کے بھی قابل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی, قرآن پڑھنے کی, سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا یہ کیا کریں کہ یا اللہ جیسے رمضان میں قرآن کی بہاریں تھیں, مسجد میں نماز کی بہاریں تھیں, مسجد آباد تھی, مسجد سے ہمارا تعلق تھا, اے اللہ باقی 11 مہینے بھی ہمیں اپنے گھر کے ساتھ ایسے ہی محبت عطا فرما دے. میرے نبی نے فرمایا جس بندے کو مسجد میں جاتا دیکھو, نماز کے لیے جاتا ہے, قرآن کے لیے جاتا ہے, حدیث کے پڑھنے کے لیے جاتا ہے, میرے نبی نے فرمایا اس بندے کے ایماندار ہونے کی گواہی دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں روزوں کی نعمت عطا فرمائی. اب روزہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے, لیکن در حقیقت روزے کا اصل فلسفہ, اصل مقصود جو ہے کہ صبح سحری کھانے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے, بیوی سے صحبت کرنے سے, جائز کاموں سے جو اللہ نے منع کیا, اس سے اللہ کیا چاہتے ہیں. تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والو بندو, میں نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر کیے تھے, پریشان نہ ہونا, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. اب یہ تقوی کس چیز کا نام ہے, پرہیز کس چیز کا نام ہے, پرہیزگاری علماء کرام آپ سنتے رہتے ہیں بیانات, دوبارہ دہرانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. تقوی ایک لفظ ہے عربی کا جس کا معنی ہے بچنا, پرہیز کرنا, یعنی شریعت میں جتنے بھی گناہ کے کام ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچنا, ان سے رکنا,
اور جتنے بھی معروفات ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ نے حضرت ابی بن کعب جو امت کے بڑے قاری تھے ان سے ایک سوال کیا، ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا، امیر المومنین آپ نے کبھی جنگل کے اندر اونٹ چرائے ہوں تو آپ وہاں جب کسی کانٹے دھار خاردار راستے سے گزرتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابی جب میں اونٹ چراتا تھا نا اور کبھی رستہ ایسا ہوتا تھا کہ اس میں کانٹے دار جھاڑیاں پڑی ہوتی تھیں، تو میں جب اس رستے سے گزرتا تھا تو سب سے پہلے اپنے دامن کو سمیٹ لیتا تھا، کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں میں الجھ نہ جائے، اور آگے سے کانٹوں کو ہٹاتا بھی تھا تاکہ میرے جسم کو کانٹے نہ لگ جائیں، تو یوں میں اپنے کو بچا کے اس راستے سے گزرتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، امیر المومنین اسی طرح دنیا کی زندگی کو سمجھ لیں کہ دنیا میں طرح طرح کے گناہ پھیلے ہوئے ہیں، ان گناہوں والی زندگی سے اپنا دامن، جسم اور روح بچا کے تم اللہ کے پاس چلے جاؤ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک آدمی اسلام آباد سے چلتا ہے اپنی کار لے کے، خود ڈرائیور ہے اور کراچی جاتا ہے، اتنا لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں اس کو ایسی مہارت ہے ڈرائیونگ کی کہ ایک ذرہ بھی اس کی کار میں خراش نہیں آتی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، پورے بچاؤ کے ساتھ اپنی گاڑی اور اپنا جسم کراچی لے جاتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ایسے اپنی زندگی کی گاڑی کو بچا کے قبر تک لے گئے کہ ہمارے دامن پر کسی کا ہاتھ نہ ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ کل رب العالمین کے دربار میں بندہ کھڑا ہو اور اس کے گریبان میں کسی کا ہاتھ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں مرنے سے پہلے بھی لوگوں کے حقوق پورے کر کے چلا جائے اور اپنے رب کے ساتھ معاملہ بھی صاف کر کے چلا جائے۔ تو فرمایا روزے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں رمضان کے مہینے میں مشق کرائی گئی کہ تم نے باقی 11 مہینے بھی ایسے ہی اللہ سے ڈر کے گزارنے ہیں، یہ مقصد ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، یہ میں واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ واقعات میں بڑا سبق ہوتا ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، آپ نے چند بچے دیکھے چھوٹے چھوٹے، وہ اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کس کے ساتھ جی؟ اخروٹ کے ساتھ۔ ایک بچہ انہوں نے دیکھا چھوٹا سا، وہ اخروٹ کے ساتھ کھیل نہیں رہا، وہ ویسے ہی ساتھ کھڑا ہو کر خاموش کھڑا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ کیا آپ کے پاس اخروٹ نہیں ہیں؟ میں آپ کو اخروٹ لے کے دیتا ہوں، آپ بھی کھیلو۔ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے کہا، بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت بہلول نے پوچھا پھر کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اس بچے نے کہا، ہم دنیا میں اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کے دین کا علم سیکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کے فرما بردار بن کے دنیا سے چلے جائیں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، یہ تو بچہ بڑا کوئی حکیم معلوم ہوتا ہے، بڑا دانا، اللہ نے بچپن میں اتنی دانائی عطا فرما دی۔ پوچھا بیٹا آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت کی دلیل بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس بچے نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ اچھا سنا وہ کون سی دلیل ہے؟ اس نے کہا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو کیا میں نے تمہیں دنیا میں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، تم دنیا میں ایسے نہیں ہو
بیکار نہیں ہو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنا، ضرور آنا ہے۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کی باتیں سن کے کہنے لگے، بیٹا آپ بچپن میں، ابھی تو آپ معصوم ہیں، آپ کے گناہ لکھنے والے فرشتے بھی نہیں آتے، آپ اتنا ڈرتے اور خوف کیوں کرتے ہیں؟ اس بچے نے کہا، بہلول میں اپنے گھر میں جب اپنی اماں کو صبح صبح دیکھتا ہوں کہ وہ چولہا جلاتی ہے، اس میں آگ جلاتی ہے، تو چولہا جلانے کے لیے سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے آگ کو شروع کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی چپٹیاں رکھتی ہیں، بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ تو بہلول میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے گناہگار کو کہیں پہلے نہ ڈال دے۔ اس کو کہتے ہیں خوف۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے قرآن ہمیں کیا نسخہ بتاتا ہے، کیا علاج ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی دولت آ جائے؟ تو پہلی چیز قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں سچوں سے مراد یہاں اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، جن کو اللہ نے شریعت اور طریقت عطا فرمائی ہے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، ان نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ فاسقوں کے ساتھ، شرابیوں زانیوں کے ساتھ، بے نمازی اور دنیا کے تیز تراز لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کنند۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب یہ نیکوں کے پاس بیٹھے گا نیک بن جائے گا، جب یہ بروں کے پاس بیٹھے گا تو برا بن جائے گا۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو بس دیکھنے جاتے ہیں، ہم وہ برائی خود نہیں کرتے، ہم تو دیکھنے جاتے ہیں۔ اور بھائی دیکھنے والا بھی کرنے میں شریک ہوتا ہے۔ تو فرمایا نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ ہمارے اس زمانے میں سب سے بڑا خیر کا کام تبلیغی جماعت کا کام ہے۔ اس میں آپ جائیں، صالحین کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، اور انشاءاللہ ان کی مجلس میں بیٹھنا آپ کی زندگی میں تبدیلی ضرور لے کر آئے گا۔ اس لیے کہ جب قیامت تک اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنا ہے، دین کو محفوظ رکھنا ہے، اسی طرح قیامت تک اولیاء دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ پہلا نسخہ قرآن نے بتایا ہے۔ دوسرا نسخہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا نسخہ سنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کیا کرو تو سچ بولا کرو۔ کیا بولا کرو بھائی؟ سچ بولنے کی عادت بناؤ، جھوٹ نہ بولا کرو، سچ بولا کرو۔ جب تم سچ بولو گے تو یصلح لکم اعمالکم، یہ سچ بولنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو کر تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دیں گے۔ سچ بولو، تو سچ بولنے سے بھی انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ، اسی کو جھوٹ کہتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے 1 میل
1.5-2 کلومیٹر دور اس بندے سے بھاگ جاتے ہیں، اتنی اس بندے سے نفرت کرتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ فرشتوں کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولیں گے آپ کے مال کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایمان کمزور ہو جائے، شیطان غالب آ جائے، زنا بھی کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان شرابی شراب پی سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس صحابی نے تیسرا سوال کیا، اللہ کے رسول کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، مسلمان اور جھوٹ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ مسلمان اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ منافق کی نشانی ہے اذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، 3 نشانیاں منافق کی فرمائی اللہ کے نبی نے کہ جب اس کے پاس کوئی بھی امانت رکھو یہ اس میں خیانت کر دیتا ہے، تو یہ منافق والی خصلتیں اس میں موجود ہیں۔ تو فرمایا تقوی کا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ سچ بولا کرو۔ پہلا نسخہ کیا بتایا بھائی؟ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھو، صالحین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، علماء کے ساتھ رکھو اور سچ بولو۔ تیسرا نسخہ قرآن کا سنو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ دیکھا کرے، ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھا کرے کہ میں نے کل قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ کے آگے جانا ہے، حساب دینا ہے، میرے پاس نیکیوں کا کتنا سرمایہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں فکر آخرت۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ فکر آخرت۔ دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے کہ میاں مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، کیا کر رہے ہیں دنیا میں۔ تو فرمایا کہ اپنے اندر آخرت کا فکر پیدا کرو، قبر کو سوچا کرو، قبر کی تنہائیوں کو سوچا کرو۔ ہمارے کابرین میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ گزرے ہیں، حکیم الامت۔ حضرت فرماتے تھے جو بندہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، تنہائی میں اپنے بستر پہ بیٹھ جائے اور گریبان میں تھوڑی دیر جھانک لے، جسے مراقبہ کہتے ہیں، محاسبہ، اپنے گریبان میں دیکھے کہ مجھے سوچے تھوڑی دیر کہ میاں اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، دنیا کے لیے تو کیا کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، کیا کرنا تھا کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر اپنے آپ سے بولا کرے، اپنے آپ سے پوچھا کرے۔ فرمایا چند دن ایسا کرے گا اللہ اس بندے کو ضرور توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھا کرو۔ کس کو دیکھا کرو بھائی؟ اوپر والے کو، کہ ماشاءاللہ جی یہ ہمارا ساتھی تہجد بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقے خیرات بھی بڑے دیتا ہے، ماشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے سے اوپر کو دیکھا کرو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کی بڑی جامع نصیحت ہے، اس کو ہمیں عورتوں کو بھی بتانا چاہیے، کبھی کبھی گھر میں بچوں کو بھی بتانا چاہیے۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ شکر۔ اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے۔ آپ ہسپتالوں میں جائیں، ایمرجنسی وارڈ میں جائیں، وہاں جا کے مریضوں سے پوچھیں کہ صحت کی کیا قدر ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو جوانی کی قدر نہیں ہے، ان بوڑھوں سے پوچھو جوانی کی قدر کیا ہے۔
آپ کو پیسے کی قدر نہیں، اس آدمی سے پوچھو جو پہلے امیر تھا بعد میں غریب ہو گیا۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ کیا بات ہو رہی تھی اس سے پہلے جی؟ ہاں جی ہاں جی، تقوی کے گاڑی آگے چلے گی، تقوی سے آگے کافی۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، شکر کی عادت پیدا ہوگی کہ میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اس بیچارے کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس سائیکل ہے، یہ بیچارہ پیدل جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، میرے پاس مکان ہے، اس کے پاس جھونپڑی ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو حالات اتنے تنگی کے تھے کہ پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، ننگے پاؤں جا رہے تھے، تو دل میں شکوہ آیا، انسان تھے، یا اللہ آج تیری تقسیم کیسی ہے، آج میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر مسجد میں گئے، مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے صحن میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے دونوں پاؤں گوڈوں سے نیچے کٹے ہوئے ہیں، پاؤں ہی نہیں ہیں بیچارے کے، اور وہ بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حضور توبہ کی، یا اللہ تیرا شکر ہے اس بیچارے کے پاس تو پاؤں بھی نہیں، تو نے مجھے پاؤں تو دے دیے ہیں۔ ایک اندھے سے کسی نے پوچھا کہ میاں اپنی زندگی کی سب سے اچھی خواہش بتاؤ، نابینا مادرزاد نابینا، اس سے کسی نے پوچھا اپنی زندگی کی خواہش بتاؤ، اس نے کہا مجھے اللہ صرف 5-10 منٹ کے لیے مجھے بینائی عطا کر دے، آنکھیں عطا کر دے، پھر واپس لے لے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ 10 منٹ میں کیا کرو گے؟ کہنے لگا صرف اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لوں گا، جس ماں نے پیدا کیا، جس ماں کا وجود میرے لیے باعث رحمت بنا، باپ کو دیکھ لوں، ماں کو دیکھ لوں۔ آنکھوں کی نعمت ان سے پوچھی۔ آج ہم ان آنکھوں سے جب دوسروں کی بچیوں کو دیکھتے ہیں، موبائل پہ گند دیکھتے ہیں، ٹی وی اور اخباروں پہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، تو رب کائنات بھی دیکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے انسان اپنی نظروں کی حفاظت کر، کل تجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ نے پوچھنا میرے بندے میں نے تجھے آنکھیں کس لیے دی تھی، تجھے کان کس لیے دیے تھے؟ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر روزہ رکھ کے بھی انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی تو بھائی اپنے روزے میں غور کریں، کہیں ہم نے صرف روزہ بھوکا پیاسا تو نہیں گزار دیا۔ اللہ کے حضور توبہ کریں کہ یا اللہ جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا نہیں رکھ سکے، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ معافی کے بعد ہمیں تقوی والی دولت عطا فرما دے۔ جو 3 نسخے بیان فرمائے، سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولو اور اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرو، انشاءاللہ ان 3 نسخوں کی برکت سے تمہارے اندر بھی ڈر خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور جب انسان میں یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے پھر انسان دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ ہر حال میں اللہ کو دیکھتا ہے۔ تو یہ حدیث بیچ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، دنیا میں نیچے والے کو دیکھو۔ ہم مسلمانوں نے کام الٹا کر دیا، ہم دین میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے مولوی صاحب الحمدللہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، وہ میرا پڑوسی تو ایک بھی نہیں پڑھتا۔ الحمدللہ میں نے 1 حج کیا ہے، وہ فلاں دیکھو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس نے 1 بھی نہیں کیا۔ الحمدللہ میں نے رمضان میں پورا قرآن پڑھا ہے، وہ میرا ساتھی دیکھو اس نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ ہم نیچے کو دیکھتے ہیں، اور جب معاملہ آتا ہے دنیا کا تو پھر دنیا میں اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں، نیچے والے کو دیکھنے کا اللہ کے نبی نے بتایا تھا، ہم اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ جناب میرے محلے کے اندر ایک آدمی نے عمارت بنائی ہے 3 منزلہ، اب میں نے نیت کی ہے کہ میں نے 7 منزلہ بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ہمسائے کے پاس کار آ گئی ہے، اب میں نے نیت کی ہے کہ میں نے پجارو لینی ہے۔ تو دنیا میں آگے سے بڑھنے کی ہرس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اپنے اندر پیدا کرو، دنیا میں نیچے والے کو دیکھو اور آخرت میں آگے والے کو دیکھو، تو تمہارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آخرت کی فکر پیدا فرمائیں گے۔ تو تقوی کا یہ انعام روزے کی برکت سے ملا۔ اب روزے کے فضائل آپ نے سارا مہینہ علماء کرام سے سنے۔ ایک جامع حدیث روزے کے متعلق آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تمہیں اتنا 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 اجر ملے گا، فرشتے تمہاری نیکیاں لکھیں گے۔ لیکن جب روزے کا معاملہ آیا، اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ادا کروں گا۔ اب ایک مثال سے سمجھیں۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا نیک دل۔ اس نے ایک دن اپنے دربار میں اعلان کیا کہ آج میں اپنے خزانے کی قیمتی چیزیں رکھوں گا۔ اس کے وزیر تھے 63-65۔ اس نے کہا میں اپنے دربار میں سارے خزانے کی قیمتی چیزیں رکھوں گا، جو بندہ جس چیز کو پسند کرنا چاہے گا میں وہ چیز اس کو ہدیۃً تحفے میں دے دوں گا۔ چنانچہ چیزیں رکھی گئیں۔ کسی وزیر نے سونے کی کوئی چیز اٹھا لی، کسی نے کوئی برتن، کسی نے کوئی گھوڑا خوبصورت تھا وہ لے لیا۔ محمود غزنوی کا ایک خادم خاص تھا جس کا نام تھا ایاز۔ وہ خاموش کھڑا ہے دربار میں۔ محمود غزنوی نے پوچھا ایاز، سارے وزیروں نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا لی ہیں، تو کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو بھی کسی چیز کو پسند کر لے۔ ایاز اٹھا اور اس نے جا کے محمود غزنوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھے دنیا کی چیز نہیں چاہیے، مجھے بادشاہ چاہیے۔ مجھے کیا چاہیے؟ بادشاہ چاہیے۔ وزیروں نے پوچھا یاس یہ تیرا نکتہ سمجھ میں نہیں آیا؟ کہنے لگا دیکھو جن وزیروں کو چیزیں دی ہیں ہو سکتا ہے کل کو بادشاہ کی طبیعت میں تبدیلی آ جائے، آج کل تبدیلی آتی رہتی ہے، تبدیلی آ گئے، نیت بگڑ جائے، یہ اپنے وزیروں سے چیزیں واپس لے لے۔ اور میں نے ایاز کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اگر بادشاہ کو مجھ سے محبت ہو گئی، مجھے بادشاہ سے محبت ہو گئی تو سارے خزانے میرے نیچے آ جائیں گے۔ تو بھائی ہم نے دنیا میں بڑا کھپ گئے، ہم نے بڑی دولت اکٹھی کر لی، دنیا میں بڑا نام کما لیا، بڑے بڑے اشتہارات لگ گئے، اگر اللہ کو نہیں پایا تو کوئی چیز نہیں ملی، مر گئے، نقصان میں گئے اگر اللہ کو راضی کر کے نہیں گئے۔ تو روزہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا۔ مولانا شیخ علی تھانوی صاحب نے یہ حدیث بہشتی زیور میں لکھی ہے، عام کتابوں میں نے نہیں ملی مجھے، لیکن بہشتی زیور میں حضرت نے حوالے کے ساتھ یہ حدیث لکھی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مخلوق پریشان ہول ہوگی، کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے نیچے بلائیں گے اور ان کے سامنے دسترخوان لگائیں گے، جنت کے کھانے آئیں گے، وہ کھانے کھا رہے ہوں گے اور باقی لوگ حساب کتاب میں پریشان ہوں گے۔ اب یہ لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یار یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں اللہ جن کی اتنی عزت کر رہے ہیں، اتنا اکرام کر رہے ہیں؟ تو فرشتے فرمائیں گے اے لوگو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے، اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جس بندے نے ایک روزہ بھی رمضان کا چھوڑ دیا بلا وجہ، کوئی شرعی عذر نہیں، سخت بیمار بھی نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، نہیں رکھا، حدیث سن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک فرض روزے کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے، اگر ایک بندہ ساری زندگی بھی روزے رکھے اس ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا، اس ایک روزے کی برابری نہیں، ایک فرض کی اتنی طاقت ہے۔ تو جو نہیں رکھے گا وہ اپنا حشر خود سوچ لے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دیا، توبہ کے لیے دیا تھا، رونے دھونے کے لیے دیا تھا، معافی مانگنے کے لیے دیا ہے کہ میرے بندو میرے دروازے کھلے ہیں، میرے در پہ آ جاؤ، دنیا کو نہ دیکھو، میرے در پہ آ جاؤ، تمہاری جولی کبھی خالی نہیں جائے گی۔
تمہاری جھولی کبھی خالی نہیں جائے گی۔ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح لیلۃ القدر عظمت قرآن کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں صرف اتنا اپنے اکابر سے سنا ہوا جملہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ایسے ہی رب العالمین کا کلام سارے کلاموں سے افضل ہے، اور ایسا افضل ہے کہ جس جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی ہے اللہ نے اس کو بھی افضل بنا دیا ہے۔ قرآن لے کے آنے والے جبرائیل اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا، لے کے آئے مکہ میں اللہ نے مکہ کو شہروں کا سردار بنا دیا، لے کے آئے رمضان میں اللہ نے رمضان کو مہینوں کا سردار بنا دیا، رات آئی لیلۃ القدر کی قرآن میں اترا، اللہ نے رات کو راتوں کا سردار بنا دیا، اور جس محبوب نبی پہ اللہ کا قرآن اترا اللہ نے اس نبی کو نبیوں کا سردار بنا دیا۔ آگے چلیے، جن مقدس ہستیوں نے قرآن کو سنا، صحابہ نے پڑھا اور سمجھا، اللہ نے ان انسانوں کو کائنات کا رہبر بنا دیا۔ اور آگے چلتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جس سینے میں اللہ کا قرآن آتا ہے وہ سینہ بے مثال ہے، جس زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہوتا ہے وہ زبان بے مثال ہے، اور جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر بے مثال